السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قد ذاقت حيلتي ادركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا فضل کے حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا، مزید کرم ہوا کہ قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے دین سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ دین سیریز میں ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں کہ قلب کی پاکی اور ناپاکی کیا ہے انشاءاللہ۔ مسند ابن احمد اور مشکات شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور یاد رکھو کہ وہ قلب ہے۔ تو انسان کے جسم میں جو قلب ہے اگر وہ درست ہے تو انسان کا سارا جسم درست رہتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ قلب کا تعلق جسم سے بھی ہے، روح سے بھی ہے، ایک میڈیٹر ہے۔ اگر قلب ٹھیک ہے تو جسم بھی ٹھیک ہے، یعنی کہ جسم سے ظاہر ہونے والے اعمال درست رہیں گے اور اس سے روح بھی ہماری پاک رہے گی۔ آج جو ہے نا جس طرح زندگی کا ظاہر اور باطن ہوتا ہے نا، اسی طرح قلب کا بھی ظاہر اور باطن ہے۔ زندگی کا ظاہر ہمارا جسم ہے اور باطن جو ہے وہ روح ہے۔ تو قلب کا جو ظاہر ہے وہ ہمارے سینے میں جو گوشت کا ٹکڑا ہے، جو پمپ کرنے والی مشین ہے، وہ ایک ظاہر ہے، اور اس کی جو روح ہے وہ قلب کا باطن ہے۔ اور قرآن اور احادیث میں جس قلب کا ذکر آیا ہے وہ دراصل وہ اس قلب کی روح کے بارے میں ہے۔ جتنے بھی احادیث ہیں اور قرآن کی جتنے بھی آیتیں قلب کے تعلق سے ہیں، وہ دراصل اشارہ کس طرف کر رہی ہے؟ قلب کا جو باطن کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ آج جو جدید سائنس جو ہے نا وہ جو بتاتی، پہلے سائنس کے حساب سے جو تھا نا، قلب ایک پمپ تھا جو بلڈ سرکولیٹ کرتا تھا، لیکن جیسا جیسا سائنس ترقی کر رہی ہے تو سائنس بتا رہی ہے کہ قلب، اگر کسی انسان کا قلب ٹھیک ہو تو اس کی زندگی بھی درست ہو جاتی ہے، اور اس کا قلب خراب ہو تو اس کے اثرات اس کے زندگی پہ بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طبیبوں کے طبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتا دی تھی۔ یعنی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل خراب ہو جاتا ہے، اور آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ مطلب اگر کسی انسان کے دل میں کسی کے لیے بغض ہو، کسی کے لیے حسد ہو اور کسی کے لیے نفرت ہو تو دل خراب ہو جاتا ہے، اس کے اثرات اس کی زندگی پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں کی کثرت، گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، شراب نوشی، زنا کاری، اس سے بھی دل خراب ہو جاتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس پروف کر رہی ہے، اور اسلام نے اس کو 1500 سال پہلے بتا دیا کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل خراب ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں دل کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسلام میں جو ہے نا دل کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جو ہے نا ایک گندے پانی سے، اچھلتے ہوئے پانی سے کی، پھر اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے خون کا یا گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کے لوتھڑے پر نشان لگائے، یعنی کہ جہاں پر آنکھیں بننی تھی وہاں پر 2 نشان لگائے، تو ان نشانوں سے آنکھیں بنی۔ جہاں سے کان ابھرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 2 نشان لگائے، تو اس نشان سے پھر کان بنے۔ جہاں سے پیر نکلنے تھے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر 2 نشان لگائے۔ تو ان نشانوں میں سب سے پہلے جو نشان اللہ تعالیٰ نے لگایا وہ قلب کا نشان تھا۔ جہاں سے قلب بننا تھا سب سے پہلے اس گوشت کے لوتھڑے پر، جہاں سے قلب بننا تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نشان لگایا۔ تو پتہ کیا چلا کہ دل کی اہمیت ہے۔ جسم کے اعضاء اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن جسم میں سب سے جو چیز اہم ہے وہ قلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے اس گوشت کے لوتھڑے پہ جو نشان لگایا وہ دل کی جگہ پہ لگایا۔ تو اسلام میں جو ہے نا قلب کی جو بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس طرح ایک
ایک اس میں آتا ہے جیسا کہ بتایا گیا جو آیت ہے اعراب کے بارے میں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. تو اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کے داخل ہونے کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے. کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے بلکہ یہ کہو کہ تم اسلام لائے. تمہارے ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو ایمان کے داخل ہونے کی جگہ کیا ہے؟ قلب ہے, دل ہے. تو ایمان کا تعلق کس سے؟ قلب سے. اور تقوی کا تعلق بھی قلب سے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے فرمایا التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا. تقوی یہاں ہوتا ہے, تقوی یہاں ہوتا ہے, تقوی یہاں ہوتا ہے. تو ایمان کا تعلق بھی قلب سے ہے, تقوی کا تعلق بھی قلب سے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بنی آدم کے خلق اللہ کے یہاں ایک قلب کی طرح ہے, اور وہ قلب اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ان قلوب کو پھیرتے رہتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم ثبت قلوبنا علی دینک, کہ اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنے دین پر جما دے, اپنی مرضی پہ جما دے. تو یہ قلب کا معاملہ ہے. ایمان کا تعلق بھی قلب سے ہے, تقوی کا تعلق بھی قلب سے ہے. ہمارا قلب اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یہ قلب کی اہمیت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا کرو تو یہ یقین رکھو کہ دعا تمہاری قبول ہوگی, اور جو دعا میں دل غیر حاضر ہوتا ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی کہ دعا کے وقت بھی اپنے دل کو حاضر رکھنا ہے. تو ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے, تقوی کا تعلق بھی دل سے, دعا کا تعلق بھی دل سے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہوتا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رہنے کی جگہ بھی ہمارا دل ہے. تو دل کی اہمیت بہت اہم ہے. تو ہم کو یہ چاہیے کہ اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہیں, اپنے دل پہ غور و فکر کرتے رہیں کہ کیا کیفیت ہے. یہ ہمارا روز کا معمول ہونا چاہیے کہ ہمارے دل پہ ہم کنٹرول رکھیں یا نظر رکھیں کہ ہمارا دل میں کیا کیفیت ہے, کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل تو نہیں ہے. اگر یا غافل ہے تو فوراً توبہ کریں اور متوجہ ہونا تھا. یہ اولیاء اکرام کا معاملہ تھا. یہ واقعہ آپ نے 12 سنا ہوگا, لیکن موضوع کے حساب سے اور اپنے ایمان کی تجدید کے لیے آج اور ایک بار یہ واقعے کو سنتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ, آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور فرمایا کہ حضرت آپ کا جو بحری جہاز جو سفر کر رہا تھا جس میں تجارت کا مال تھا وہ ڈوب چکا ہے اور سارا مال غرق ہو چکا ہے. تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک نیچے کیا, اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا شخص دوڑتا ہوا آیا, فرمایا کہ حضرت آپ کو جو اطلاع دی گئی تھی وہ غلط فہمی کی وجہ سے دی گئی تھی. دراصل آپ کا جو جہاز تھا, بحری جہاز جو تجارت کا سامان لے کر جا رہا تھا, وہ سمندر کے ساحل سے لگ چکا ہے اور تمام مال فروخت ہو چکا ہے اور بہت منافع ہوا ہے. تو آپ نے پھر اپنے قلب کی طرف متوجہ کیا, اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا الحمدللہ. تو موریدین نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے, جب نقصان کی خبر ملی تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ, اور جب اچھی خبر ملی خوشی کی تب بھی آپ نے کہا الحمدللہ. تو آپ نے فرمایا جب مجھے بری خبر ملی تھی, نقصان کی خبر ملی تھی, تو میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا. میں نے یہ دیکھا کہ کہیں میرا مال کا تکلیف, مال کا درد میرے دل میں تو نہیں ہے. تو میں نے پایا کہ نہیں, میرا قلب اس وقت بھی اللہ کی یاد میں مشغول تھا, اس وقت بھی میرا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے, مال کی محبت ہے. اور جب دوسری مرتبہ مجھے خوشخبری دی گئی تو اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان خوشی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے, تکلیف میں تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, لیکن اکثر انسان کی فطرت میں ہے کہ خوشی کے موقع پر جب خوشی نعمتیں ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ دور ہو جاتا ہے. تو جب خوشی کی خبر ملی حضرت کو تو آپ نے پھر سے اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوئے کہ خوشی کی حالت میں کیا میرا دل جو ہے اللہ تعالیٰ سے متوجہ نہیں ہے. تو آپ نے غور و فکر کیا تو پایا کہ اس وقت بھی آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے. تو آپ نے کہا الحمدللہ, یعنی کہ دونوں کیفیتوں میں آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم جائزہ لیں, خوشی کے موقع پر بھی, غم کے موقع پر بھی, تکلیف میں بھی, آسانی میں بھی, بیماری میں بھی, صحت میں بھی, ہر وقت اپنے دل کا, یہ اللہ والوں کی عادت ہے. اور ایک ایسا ہی واقعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, آپ مسجد میں تشریف فرما تھے تو کسی نے اطلاع دی کہ آپ کا جو چھوٹا بیٹا, جو بیٹا ننھا سا بیٹا تھا, وہ مکان کی چھت پر کھیل رہا تھا اور وہ اچانک گر گیا, اس کا انتقال ہو گیا.
تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے تفکر کیا اور فرمایا الحمدللہ۔ لوگوں نے تعجب کیا، حضرت بیٹے کی موت پہ آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ؟ حالانکہ بیٹے کی موت بہت مطلب اپنے عزیز و اقارب کی موت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن خاص طور پہ اولاد کی موت بہت تکلیف دہ ہوتی، تو آپ نے اپنے بیٹے کی موت کی خبر پہ کہا الحمدللہ۔ تو لوگوں نے دریافت کیا آپ کی وجہ کیا آپ نے الحمدللہ کہا؟ تو فرمایا میرا بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ داری دی تھی، تو میں کبھی کبھی اس کے بارے میں سوچتا تھا، اس کی پرورش کے بارے میں، اس کی تربیت کے بارے میں سوچتا تھا، لیکن اب جب کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ وقت بھی میں اللہ تعالیٰ کو دے سکتا ہوں، یہ وقت بھی میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہوں، تو اس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہوں، اس لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ اللہ والے تھے، تو ہر وقت یہ کوشش کرتے تھے کہ اپنے خلق کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں۔ تو یہ ہم کو بھی کرنا چاہیے کہ اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دل کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارا دل کہیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل تو نہیں ہے۔ اور خلق کی پاکی بہت ضروری ہے، کیونکہ سورہ شورى آیت نمبر 88 اور 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دن نہ مال ہی فائدہ دے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے گا، وہ نجات پائے گا۔ یعنی کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اگر کام آئے گا تو قلب سلیم کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قلب سلیم عطا فرمایا ہے، اور ہم کو یہ چاہیے کہ اس قلب کی سلامتی کے لیے کوشش کریں تاکہ واپس یہ قلب اللہ تعالیٰ کو لوٹا سکے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے جو قلب دیا تھا بتا وہ امانت کو کیا واپس میرے کو وہ دل واپس کر۔ تو اگر وہ دل ہم گندا کر کے واپس دیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کو منہ دکھائیں گے؟ تو اس دن قلب سلیم کام آئے گا، وہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گا، نہ مال کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی۔ اگر اس دن کام آئے گا تو کیا کام آئے گا؟ قلب سلیم کام آئے گا۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ ایک چھوٹا سا پودا ہے تو اس کو اگر اکھاڑ کے پھینک دے گا تو کامیاب ہو جائے گا، تو اگر وہ شخص کہے کہ میں ابھی یہ چھوٹا سا پودا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جب 2-4 سال کے بعد اس پودے کو اکھاڑوں گا تو 2-4 سال میں کیا ہو جائے گا؟ وہ پودا ایک مضبوط درخت بن جائے گا، اور وہ انسان عمر کے بڑھنے کی وجہ سے کمزور ہو جائے گا۔ تو پودے کی مثال تو گناہ سے دیتے ہیں کہ اگر گناہ کا جو ہے نا توبہ نہیں کرے گا، وہ گناہ کو اکھاڑ کے نہیں پھینکے گا تو وقت گزرنے کے بعد وہ گناہ اور بڑھ جائے گا اور توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اور اگر توفیق ہو بھی گئی تو پھر وہ توبہ پہ استقامت نہیں دے گی۔ تو پتہ چلا جب بھی گناہ ہو جائے فوراً استغفار کرے، فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرے۔ اگر اس کو گناہ کو ہم چھوٹا سمجھیں گے تو پھر وہ گناہ بڑا ہو جائے گا۔ جیسا پودا بڑا ہو کر ایک درخت طاقتور درخت بن جاتا ہے، ویسے ہی ہمارا جو چھوٹا سا گناہ ہے وہ آگے چل کے ہمارے کو جو ہے نا توبہ کی توفیق سے دور رکھے گا اور توبہ پہ استقامت ہونے کے لیے ہم کو دشواری پیدا ہوگی۔ اور ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تمہارے قلبوں کو بھی، تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام دریافت فرمایا کہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے کی کیا چیز ہے، کس چیز سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کثرت اور اللہ کے ذکر سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اور جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس داغ کو مٹا دیتا ہے، لیکن اگر بندہ اس گناہ پہ قائم رہے، توبہ نہ کرے اور پھر گناہ پہ گناہ کرتا جائے تو وہ سیاہ داغ بڑھتے رہتا ہے اور اس کا دل پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ دل ہدایت سے خالی ہو جاتا ہے، پھر وہ نمازیں ہو، ذکر و اذکار ہو، دین کی محفل ہو، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو فوراً جب بھی گناہ ہو جائے تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں تاکہ وہ سیاہ داغ ہمارے دل سے مٹ جائے۔ اب یہ قلب کی جو ناپاکی ہے، جو ہمارا موضوع ہے، قلب کی ناپاکی کیسے ہوتی ہے؟ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دل میں 7 دروازے ہیں، ان 7 دروازوں کے ذریعے دل ناپاک ہوتا ہے، ان 7 دروازوں کے ذریعے شیطان ہمارے دل میں داخل ہوتا ہے اور ہمارے دل میں اپنی حکومت جما لیتا ہے، ہمارے دل کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو وہ 7 دروازے جو ہے وہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ بند کرنے ہیں۔ اگر ہمارے دل کو ناپاکی سے بچانا ہے تو وہ 7 دروازے ہم کو قلب کے بند کرنے ہیں۔ اگر ہم ان 7 دروازوں کو کھلا چھوڑیں گے تو ان 7 دروازوں سے شیطان ہمارے قلب میں داخل ہوگا اور ہمارے دل کو گندا کر دے گا۔ وہ 7 دروازے علماء اکرام فرماتے ہیں، پہلا ہے آنکھ، دوسرا ہے زبان،
تیسرا ہے کان، چوتھا ہاتھ، پانچواں پیر، چھٹا ہماری شرمگاہ اور ساتواں ہمارا پیٹ. یہ 7 چیزیں ہیں، یہ 7 دروازے ہیں. ان 7 دروازوں سے شیطان جو ہے نا ہمارے قلب میں داخل ہوتا ہے اور ہمارے قلب کو گندا کرتا ہے. اگر ہمارے قلب کی ناپاکی کو بچانا ہے، ہمارے قلب کو پاک کرنا ہے، تو ان 7 دروازوں کو بند کرنا ہے. بند کرنے سے مراد کیا ہے کہ گناہوں سے ان چیزوں کو بچانا ہے. اپنی آنکھ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے کان کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے ہاتھ پیر کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے پیٹ کو بھی گناہوں سے بچانا ہے. ابھی پیٹ کا گناہ، دوسرے گناہ تو سمجھ میں آتے ہیں ہم کو کیا ہے. پیٹ کا گناہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے، مطلب پیٹ بھر کے کھانا بھی یہ جو ہے نا شیطان کے لیے راستہ پیدا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تم کم کھانے کے ذریعے اس کے راستے کو تنگ کرو. تو یہ علماء کرام کا، صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ کم کھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ چاہو تو یہ مکے کے تمام پہاڑ میں سونے کے کر دوں آپ کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ مجھ کو سونے کے پہاڑ ملے، بلکہ مجھ کو یہ پسند ہے کہ میں اگر ایک وقت ایک دن کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ بھوکا، اور فرماتے ہیں جو بھوکا رہتا ہے اس کے دل میں، اس کے سینے میں ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم دنیا کا کوئی اہم کام کرنے کا ارادہ کرو تو اس وقت تک جب تک کام مکمل نہ ہو کھانا نہ کھاؤ، کیونکہ جو کھانا جو ہے نا، اگر پیٹ بھر کے جب کھانا کھائے تو وہ عقل کو کمزور کر دیتا ہے، عقل کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اہم کام کرنے سے پہلے کھانا نہ کھائے. اس لیے بعض لوگ بولتے ہیں پہلے کام ختم کر لوں پھر کھانا کھاؤ، تو یہ بھی اچھی عادت ہے. تو پتہ چلا پیٹ بھی ایک ذریعہ. ہم کو دوسرے دروازے تو معلوم ہے 6 دروازے کے، شرمگاہ سے کیسے گناہ ہوتے ہیں، ہاتھ پیر سے کیسے ہوتے ہیں، کان سے، زبان سے، آنکھ سے کیسے گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہ پیٹ کا بھی ایک گناہ ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ پیٹ کو بھی اپنے نفس کو ماننا ہے، پیٹ کے ذریعے بھی اپنے نفس کو ماننا ہے. تو یہ 7 دروازے، اگر کسی کو چاہیے کہ اپنے قلب کو پاک کرے تو یہ 7 دروازے شیطان کے لیے بند کر لے گا، تو انشاءاللہ ہمارا دل جو ہے ناپاکی سے محفوظ رہے گا. اب علماء اکرام جو ہے نا تزکیہ قلب کا ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ بہت بہترین طریقہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تزکیہ قلب کا جو طریقہ ہے، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو 7 دروازے ہیں، ان 7 دروازوں میں سے ایک دروازہ پہلے چنے. یعنی کہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ اس سے کس دروازے سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں. مطلب اگر کسی سے آنکھ کے ذریعے سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، کسی سے زبان کے ذریعے سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، کسی سے ہاتھ پیر کے ذریعے سے، تو وہ پہلے سلیکٹ کرے کہ جس سے سب سے زیادہ جس دروازے سے، جس ذریعے سے سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، پہلے اس کا انتخاب کرے، اس کو سلیکٹ کرے. جیسا کہ ایگزامپل میں سلیکٹ کیا، میرے سے آنکھ سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں، میں نے سلیکٹ کیا اپنی آنکھ کو. تو میں کیا کروں گا؟ اس کا طریقہ کیا ہے کہ میں نے سلیکٹ کر لیا، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں کہ اللہ میرے سے جو پاس میں گناہ ہوئے ہیں اس آنکھ سے، اس سے مجھے معافی دے دو. اس میں ندامت. توبہ کے 4 شرائط ہے. پہلے تو اپنے گناہ کو یاد کرے، اس پہ نادم و شرمندہ ہو، پھر اللہ سے اس پہ توبہ اور استغفار کرے اور یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ میں آئندہ سے گناہ نہیں کروں. یہ 4 شرائط کے ساتھ ہم اس گناہ سے توبہ کریں گے. یہ پہلا کام ہو گیا. 6 کام ہے ٹوٹل، پہلا یہ کام ہو گیا. اس کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں جب یہ جو کورس شروع کرنے سے پہلے 46 ٹائم سورہ خدر پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پہلے کیا کرنا ہے؟ ایک دروازہ جو بھی سلیکٹ کرنا ہے اور اس پہ توبہ کرنا ہے. دوسرا کام سورہ خدر 46 ٹائم پڑھنا ہے. تیسرا کام ہر نماز کے، فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے. اور لا الہ الا اللہ سے یہ قلب پہ توجہ دینی ہے کہ لا الہ کے ذریعے میرے آنکھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں وہ گناہ میں اپنے قلب سے نکال رہا ہوں، اور گناہ کے ساتھ ساتھ وہ آنکھوں سے حاصل ہونے والی لذت کو بھی نکال رہا ہوں، اور الا اللہ سے اللہ تعالیٰ کے ذریعے حاصل ہونے والے نور کو اپنے قلب میں داخل کر رہا ہوں. تو دل گناہ سے اور گناہ کی لذت سے خالی ہو رہا ہے اور اللہ کے نور سے پر ہو رہا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے لا الہ کا ذکر کریں گے. اسے تصور رکھیں گے کہ میں لا الہ کے ذریعے اپنے قلب سے آنکھوں سے ہونے والے گناہ اور آنکھوں سے ہونے والی گناہوں کی لذت کو دل سے نکال رہا ہوں، اور الا اللہ کے ذریعے سے اللہ کے نور کو اپنے قلب میں داخل کروں. یہ تیسرا کام ہو گیا. اور چوتھا کام جو ہے، رات کے ٹائم پہ جب پورا دن گزر جائے، الحمدللہ ہمارا دن جو ہے نا
گناہ سے پاک رہا, آنکھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا الحمدللہ, تو 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کریں گے. یہ شکرانہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا, ہم محفوظ نہیں رہے. جہاں ہم کہیں کہ میں محفوظ رہ گیا مطلب ہم ابلیس کے راستے پر چلنے لگے. ہم یہ جو گناہوں سے بچے ہم وہ اللہ سے منسوخ کر دیں گے, اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گناہوں سے بچا لیا, اور شکرانے کے طور پہ ہم 2 رکعت نماز ادا کریں گے. اور نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑا قلب کا تھوڑی دیر کے لیے, 5واں کام ہے, تھوڑی دیر کے لیے قلب کا تصفیہ کریں گے کہ میں آج تو گناہوں سے بچ چکا ہوں, لیکن اگر کل مجھے یہ گناہ کرنے کا موقع ملے تو کیا میرے قلب میں اس گناہ کی لذت ابھی بھی باقی ہے؟ اگر باقی ہے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ اللہ تو مجھے کل بھی بچا لے جیسا آج بچایا تھا, کیونکہ اللہ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے, اگر اللہ بچانا چاہے تو ہی بچ سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آنے والے دن بھی مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ اور یہ گناہوں کی لذت میرے دل سے نکال. یہ ہوا ہمارا 5واں کام. اور 6واں کام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 313 دفعہ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر درود پاک پڑھیں. یہ کس آیت پہ عمل ہے؟ یہ سورہ نساء کی اس آیت پہ عمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس کا مفہوم کیا ہے کہ اے نبی جب یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ سے استغفار طلب کریں, اور اے نبی آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پسند. یہ اس آیت پہ عمل ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں, متوجہ ہو رہے ہیں, ٹھہر کے قیام کی حالت میں قبلے کی طرف رخ کر کے 313 دفعہ درود شریف پڑھ رہے ہیں, اور یہ اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں, ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, آپ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے استغفار کریں. یہ اس آیت پہ عمل ہے. تو 6 چیزیں کرنی ہیں, ایک بار دہراتا ہوں میں. سب سے پہلے کسی ایک دروازے کو سلیکٹ کریں, اس سلیکٹ کرنے کے بعد توبہ کریں. توبہ 4 کنڈیشن کے ساتھ کہ اپنے گناہوں کو یاد کریں, اس پہ نادم و شرمندہ ہو اور اللہ سے استغفار طلب کریں, اور یہ عہد کریں کہ آئندہ انشاءاللہ یہ گناہ سے میں بچوں گا. یہ توبہ کے شرائط ہیں. اس کے بعد ایک ہی دفعہ پڑھنا, جب کورس سٹارٹ ہو رہا ہے 46 ٹائم سورہ قدر پڑھیں گے. پھر 5 وقت کی نمازوں, فرض نمازوں کے بعد تھوڑی دیر کے لا الہ کا ذکر کریں. اس کی متوجہ یہ ہوں گے کہ ہم اپنے گناہوں کو اور گناہوں کی لذت کو دل سے نکال رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے حاصل ہونے والے نور کو اپنے قلب میں داخل کر رہے ہیں. اور اس کے بعد 2 رکعت شکرانہ نماز رات کے ٹائم پہ پڑھیں گے. اگر ہم گناہوں سے محفوظ رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور اس کو اللہ سے منسوخ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے. اور 5واں کام, قلب کا تصفیہ کریں گے. تھوڑی دیر قلب کی طرف متوجہ ہوں گے کہ کیا کل بھی اگر مجھے گناہ کا موقع ملے تو کیا اس سے لذت حاصل ہوگی, کیا میں گناہ کروں گا. اگر خیال آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور 6واں کام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 313 دفعہ درود شریف پڑھیں. یہ کورس کرنا ہے 40 دن کے لیے. علماء کرام فرماتے ہیں یہ کورس 40 دن کے لیے کرنا ہے, اور 40 دن میں اگر یہ ہو خدا نخواستہ کہ ہم سے نگاہ کا گناہ ہو گیا, نظر کا گناہ ہو گیا, تو پھر سے 40 دن کا کورس وہاں سے سٹارٹ ہوگا. فرض کریں 39th ڈے ہم نے 39 دن اس گناہ سے محفوظ رہے, لیکن 39th ڈے ہم سے گناہ ہو گیا تو پھر وہاں سے ہمارا 40 دن پھر وہاں سے سٹارٹ ہوگا. یہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے, اپنے نفس پہ زور ڈالنا ہے, اپنے نفس پہ پریشان کرنا ہے اپنے نفس کو, کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے تو اس کو سزا دیں گے, پھر سے 40 دن کے لیے سزا دیں گے. اگر یہ کورس میں ہم کو 10 سال بھی لگ جائے تو ہم یہ کرتے رہیں گے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات اور انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا دور و مدار خاتموں پہ. ہم کس طرح ہماری جان ہماری ختم ہوتی ہے, کس طرح ہماری موت آتی ہے, اس ٹائم پہ ہمارے اعمال کیا تھے اس کا دور و مدار ہے. ہمارا جو اعمال کا دور و مدار کیا تھا کہ ہم تزکیہ قلب کر رہے تھے. ہم اس میں کامیاب تو نہیں ہو سکے لیکن کوشش جاری تھی, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما دے, کیونکہ ہم کوشش کرنے والوں میں تھے. تو اس کے لیے 10 سال لگ جائیں, ساری زندگی لگ جائے, لیکن اس کورس کو ہم کو کمپلیٹ کرنا ہے. 40 دن تک یہ کورس اگر سکسیسفل کمپلیٹ ہو گئے تو ایک دروازہ انشاءاللہ بند ہو گیا. آئندہ اگر گناہ ہو جائے خدا نخواستہ تو اسے توبہ کریں گے, لیکن علماء کرام فرماتے ہیں یہ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے گا. اور اگر گناہ ہو جائے بھی تو توبہ کی توفیق بھی دے گا اور توبہ پہ اللہ تعالیٰ استقامت بھی دے گا انشاءاللہ.
تو ایک دروازہ بند ہو گیا، پھر دوسرے دروازے پہ محنت کریں گے. اس طرح ہم انشاءاللہ اپنے آہستہ آہستہ کر کے 7 دروازے بند کریں گے. اگر ایک دروازے پہ خدا نخواستہ 10 سال بھی لگ جائے تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے. اس کوشش کے درمیان ہمیں موت آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم کم سے کم کوشش کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا. تو یہ استغفار کی جو ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے. اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے اگر یہ کہے کہ دیکھیں جو توبہ ہے خالص اللہ اور بندے کے درمیان ہے، خالص اللہ اور بندے کے درمیان ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. بات ہو رہی ہے بندے اور رب کی، لیکن اے بندے تو میرے پاس ڈائریکٹ نہ آنا، اگر آنا ہے تو پہلے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت امام بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کا ایک شعر ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شعر کسی محفل میں پڑھا گیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس محفل میں علامہ اقبال بھی موجود تھے. تو آپ بہت متاثر ہوئے اس شعر سے کہ واقعی میں یہ عاشق رسول ہے جس کسی نے یہ شعر لکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ شعر لکھا تھا. تو آپ کے جو شعر ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان شعروں کے ساتھ میرے بھی 2 شعر اور جوڑ دیں. تو یہ شعر اس طریقے سے بن گیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شعر ہے. اس کے بعد یہ 4 شعر جو ہیں وہ علامہ اقبال کے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس عالم، تعجب کی جا ہے کہ فردوس عالم بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جنت بنایا اللہ تعالیٰ نے اور بسانے والے ہیں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور اس جنت میں بساتے جائیں گے. اور پھر فرماتے تماشا تو دیکھو کہ آتش دوزخ، تماشا تو دیکھو کہ آتش دوزخ لگائے خدا اور بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ لگاتا عاشق دوزخ کی آگ اللہ تعالیٰ لگاتا ہی اسے کہ میرے حبیب اس کو بجھا دے. اگر آج کے دور میں کوئی عالم یہ کہے یا کوئی شاعر یہ شعر لکھ دے تو اسے کفر کا فتویٰ لگ جائے، لیکن یہ اپنے دور کے جو ہے نا مفکرین یہ شعر لکھے تو یہ عشق رسول پتہ چلتا ہے اس سے. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑتا. اگر اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی آنا ہے. استغفار توبہ یہ خالص بندے اور رب کے درمیان معاملہ ہے، لیکن اس میں بھی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کرنا ہے. تو یہ ایک کورس تھا جو انشاءاللہ 40 دن تک ہر دروازے کو بند کرنے کے لیے ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ ٹوٹ جائے تو اس کو پھر ہم کنٹینیو وہاں سے 40 دن پھر کنٹینیو کریں گے اور ایک ایک کر کے اپنے انشاءاللہ یہ 7 جو گناہوں کے دروازے ہیں وہ اس کو بند کریں گے. اور جب یہ انشاءاللہ اگر یہ کورس کرنے کے بعد ہمارا دل اگر پاک ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پاکی کا عالم کیا ہے؟ سورہ رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 28 الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یعنی کہ اس کا یہ ہے مفہوم ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور یاد رکھو اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو اگر اللہ کے ذکر سے نماز میں ہم کو لذت مل رہی ہے، اللہ کے ذکر و اذکار میں ہم کو لذت مل رہی ہے، حلقوں میں آنے سے ہم کو لذت مل رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ ہمارا دل پاک ہو چکا ہے. یہ اگر صفت کسی کے اندر آ گئی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا دل پاک ہو گیا. اور یہ جو 7 دروازے تھے جن سے گناہ ہو رہے تھے، جن کو ہم نے بند کر دیا، توبہ کی، اس توبہ پہ استقامت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی. اور اب جب یہ دل میں گناہوں کا دروازے بند ہو چکے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر نمازوں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، مجالس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا نور قلب میں داخل ہوتا ہے. پھر دل گناہوں سے خالی ہو کے نور سے بھر جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ جب پاک ہو جاتا ہے اور ذکر و اذکار کے ذریعے، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. یہ 7 دروازے گناہوں کے تھے، اس کو بند کیا، توبہ کی، توبہ پہ استقامت ملی، پھر ذکر و اذکار کے ذریعے وہ درجہ حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ وہ 7 دروازے جو کبھی گناہوں کا ذریعہ تھا اب اللہ تعالیٰ کے نور کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن گیا، زبان بن گیا، کان بن گیا، ہاتھ اور پیر بن گیا.